لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے انادل باغ کے بے خوف نہ بیٹھے آشیانوں میں اور وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اسٹیج پر جلوہ افروز علماء گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں اس وقت کے پوری دنیا کے حالات آج کے دور میں بچہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کس رخ پر کھڑی ہوئی ہے اور بالخصوص ملت اسلامیہ کن آزمائشوں سے گزر رہی ہے پورے عالم کے اندر اور بالخصوص اس ہندوستان کے اندر آئے دن ان کے سروں پر نئی آزمائشیں آتی رہتی ہیں نئے چیلنج ان کے سامنے آتے رہتے ہیں ایک مصیبت کے بارے میں علماء ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ دوسری مصیبت ان کے سر پہ آ جاتی ہے یہ بچے بیٹا چلو آپ چلیے سب بچے چلے جائیں آپ کھانا وانا کھا لیں باہر چاٹ پکوڑی حلوہ وغیرہ بن رہا ہے چلو جلدی کر کے راستہ دے دو بچوں کو بھائی جو لوگ باہر سے فارغ ہو کے آگئے وہ آگے بڑھ جائیں ماشاءاللہ بچوں کو موقع دو جانے کا شاباش چلو بیٹا آپ بھی تو ذرا بڑھ دیں گے آگے ہاں یہ آ جائیں محترم بزرگوں اور بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے علماء وہ آئے دن ان مصیبتوں سے نکلنے کے راستے تدبیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسری مصیبت سر پہ آ جاتی ہے کبھی ٹرپل طلاق کے نام پر بل آتا ہے کبھی مطلقہ کے نفقے کے نام پر بل آتا ہے کبھی وقف کے نام پر بل آتا ہے کبھی 370 کے نام پر بل آتا ہے کبھی کسی نام پر بل آتا ہے آئے دن سارے نئے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ان تمام تر مسائل کا سامنا ابھی آپ حضرات کو نہیں کرنا پڑا بلکہ ابھی تک تو اللہ کا فضل ہے اللہ ان ہمارے قائدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے انہی کی محنتوں سے کوششوں سے جد و جہد سے کام چل رہا ہے لیکن اس وقت میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ ہے اپنی نسلوں کا ایمان بچانا اپنی ان نسلوں کو توحید پر باقی رکھنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے ایسا لگتا ہے کہ اس آنے والے وقت میں ہماری جو موجودہ نسل ہے جو اس وقت میں پورے طور پر موبائل کی دیوانی ہو چکی ہے اور اس کو موبائل کے علاوہ کوئی اور چیز اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی کام سے بے کام ہو چکے ہیں کاروبار سے بالکل لاپرواہ اور بے پرواہ ہو چکے ہیں
اور زندگی میں بالکل آوارگی کا بھوت ان کے سروں پر سوار ہے۔ اور جو چھوٹی نسل ہے ابھی، بچہ ہے ننھا سا جو 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا اور 5 سال کا ہے، وہ بچہ جو ابھی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کی زندگی اس کے والدین کے ہاتھ میں ہے، اس کی زندگی اس کے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے، اس کی زندگی اس کے پورے گھرانے کے ہاتھ میں ہے، اس کو بھی ہم نے پورے طور پر موبائل کے حوالے کر دیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے موبائل اس کے حوالے کیا، نہیں، بلکہ اس بچے کو ہی ہم نے موبائل کے حوالے کر دیا۔ تو نمبر 1 بات تو یہ کہ اب ہمارے گھرانوں میں توحید پر بچوں کو باقی رکھنا اور اس کا خیال دل میں لانا اور توحید پر ان کا مضبوطی کے ساتھ جمع رہنا، یہ تو فضول ہے۔ یعنی یہ خیال ہمارے ذہن و دماغ میں رہ گیا۔ ایک خیال وہ تھا کہ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کی زندگی پر غور کریں۔ بہت سارے بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بچہ ہوشیار ہوتا تھا، گھر میں زبان کھولتا تھا، سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھایا جاتا تھا۔ بچہ جب بولنے لگتا تھا تو اس کو ننھی سی زبان سے کلمہ رٹایا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بچے کو بتایا جاتا تھا کہ بچے کہو ہم کس کے امتی ہیں، وہ بچہ کہتا تھا کس کے، بتایا جاتا تھا رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ جب بچوں کو یہ باتیں سکھائی جاتی تھی، پھر بچہ ان کو سیکھتے سیکھتے کوئی رشتہ دار آیا اس کو سناتا تھا، کوئی پڑوس والا آیا اس کو سناتا تھا، کوئی محلے کا بڑا چھوٹا جب بھی گھر میں آتا تھا تو گھر کے لوگ اپنے بچوں کو بلاتے تھے، جو کہتے دیکھو ہمارے بچے کو کلمہ آتا ہے ماشاءاللہ، ہمارے بچے کو یہ بھی پتا ہے ہم کس کے بندے ہیں، ہم کس کے امتی ہیں، ہم کس دین کے ماننے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے گھرانوں میں سکھائی جاتی تھی۔ اب تو